أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قال الله تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اگر بول سکتے ہیں تو پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. صدحہ مبارکباد کے مستحق مرکزی انجمن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبران، دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال اسی طرح اللہ رسول کی یہ جو محفلیں منعقد کرواتے ہیں اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، اور رب ذوالجلال اسی طرح استقامت کے ساتھ دین متین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین حضرات، ماشاءاللہ قاری فضل محمود صاحب دامت فیوضہم نے بہت عمدہ خطاب فرمایا. ہم تو ان کے سامنے بچے ہیں، ہماری تو ان کے سامنے کوئی مجال نہیں ہے کہ بھئی ہم ان کے سامنے کوئی خطاب کریں، لیکن نیت یہ کر کے بیٹھا ہوں کہ بھئی سبق سنا رہا ہوں، کیونکہ شاگرد جو ہے اپنے بڑوں کے سامنے وہ سبق ہی سناتے ہیں. محترم سامعین حضرات، رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو قد جاءکم یقیناً تمہارے پاس ایک دلیل آئی. وہ دلیل آئی کہاں سے؟ من ربکم تمہاری رب کی طرف سے. یہاں برہان سے مراد ہے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم تمہارے پاس آئے، اسی کو میلاد کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ میلاد کہتے ہیں. سرکار کا آنا، اس کا تذکرہ کرنا، سرکار کے آنے کے لمحات کو بیان کرنا، ان گھڑیوں کو بیان کرنا، ولادت کے جو لمحات ہیں ان کو بیان کرنا، کبھی حضور کی زلفوں کا ذکر کرنا، سرکار کی خد و خال کا ذکر کرنا، سرکار کے کردار کا ذکر کرنا، سرکار کے جو نسب شریف ہے اس کو بیان کرنا، یہ سارے کا سارا میلاد ہے. کیونکہ میرے حضور کی شان یہ ہے، حضور زمین سے اٹھے تو فلک کو عروج ملے، حضور زمین پہ بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، آہا پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگے، بات سنائیں تو پھول جھڑنے لگے. ارے جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جن کی زلفوں سے شب کو بسیرا ملے، جو ہاتھ اٹھائیں تو آفتاب فتح ہو جائیں، جو انگلی اٹھائیں تو مہتاب شک ہو جائیں. آہا اب جملہ سنیے گا، یہ جو آہستہ سبحان اللہ ہے یہ کلخانی پہ کام آتی ہے. آہستہ سبحان اللہ نہیں چاہیے، جملہ بول کے پھر داد وصول کرنا چاہتا ہوں. آؤ جملہ سنو کہ میرے حضور کی شان یہ ہے کہ جو سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنتا جائے، جو سر اٹھا کے بولے تو حدیث بنتی جائے. سبحان اللہ. ڈاڑھی آکھی رہے سارے آخو سبحان اللہ. اچھا پتہ ہے ہاتھ بلند کرنے کا کیوں کہتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم.
فرمایا کہ بندے قیامت کے دن تیری زبان پر تالا ہوگا، تیری زبان کو ہم کیا کر دیں گے؟ بند. اور فرمایا کہ پھر تیرے ہاتھ گواہی دیں گے. میں نے کہا یہ ہاتھ سرکار کے ذکر میں بلند کیا کرو تاکہ بروز قیامت یہ ہاتھ گواہی دے. مولا جب میں نے تاجدار ختم نبوت کہا تھا تو میرے دونوں ہاتھ گواہی دے رہے تھے. مولا جب میں نے تیرے محبوب کے نعرے لبیک یا رسول اللہ کی صورت میں لگائے تھے تو میرے یہ دونوں ہاتھ گواہی دیے تھے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آؤ میلاد چوک میں آنے والوں، قد جاءکم برہان من ربکم، اس دلیل برہان سے مراد جو ہے وہ حضور کی ذات ہے. تو آنا جو ہے یہ میلاد ہے، اور قد جاءکم پہ بھی آنے کا ذکر ہے. اسی وجہ سے یہ بھی کیا ہے؟ میلاد ہی ہے. کیونکہ جب اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا، جب اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا، چراغ بزم امکا کو جلانے کا خیال آیا، اور حریم ناز کے پردے اٹھانے کا خیال آیا، محمد کملی والے کو بنانے کا خیال آیا. حضور کے غلاموں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے والا جو دور تھا نا اب گزر چکا ہے. پہلے یہ جو پلپلا پن تھا نا یہ اپنا دور کر دیں. اب جو ہے ٹناٹن بن جائیں. کیا بن جائیں؟ ٹناٹن. ایک بندہ کہتا ہے کہ بھئی آپ لوگ جو ہے سرکار کی سیرت کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ سرکار کی سیرت کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں کرتے؟ ہم سرکار کی سیرت بھی بیان کرتے ہیں، سرکار کی صورت بھی بیان کرتے ہیں، سرکار کے کردار و گفتار کو بھی بیان کرتے ہیں. لیکن میں نے کہا بات کرنے کا بھی تو طریقہ ہونا چاہیے نا. اب دیکھیں یہاں پر میں ایک بریک نقطہ آپ کی طرف آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے، آپ یہ بتائیں کہ سیرت پہلے ہوتی ہے یا بندے کا پیدا ہونا پہلے ہوتا ہے؟ یہ نہ سمجھے گا کہ بچہ ہے پتہ نہیں بات آگے کیسی کرے گا. انشاءاللہ بات قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی. یہ استاذ العلماء مفتی محمد عبدالغفور سعیدی کا فیض ہی سمجھے. ہماری زبان پر جو الفاظ آئیں، جو لفظ نکلے، وہ سارے کا سارا استاذ کریم کا ہی فیض ہے. کیونکہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے بد عقیدگی کو دور کرنے کا انجیکشن بھی لگایا جاتا ہے، اور جہاں پر بد عقیدگی کو دور بھی بڑے طریقے سے کیا جاتا ہے، اور جہاں پر آنے والے کو ہمیشہ اس کے نبوی کے جام پلائے جاتے ہیں، اور جن کے دلوں کو ہمیشہ سرکار کی محبت سے سیراب کیا جاتا ہے. خدا کی قسم وہ میرے استاد کریم شیخ الحدیث کا ہی آستانہ مبارک ہے. آئیے میں استاد کریم کے فیض سے بات کر رہا ہوں، اور آپ کے صدقے سے جو اللہ رب العزت نے مجھ نکمے کو جو کچھ عطا فرمایا. میں تو نالائق تھا، یہاں بیٹھنا بولنا میری کیا اوقات اور میری کیا جرت. یہ الفاظ فقط میری زبان پر نہیں ہیں، یہ فقط الفاظ جو ہے میں اپنے دل سے ادا کر رہا ہوں. حافظ اکرم صاحب میری کیا اوقات تھی، لیکن یہ سارے کا سارا فیض اور عطا جو ہے استاد کریم کی ہے. آئیے میں بات کرنے لگا ہوں. کہتے ہیں تم لوگ سیرت کیوں نہیں بیان کرتے؟ میں نے کہا تم کہتے ہو میلاد کے جلسے کیوں منعقد کرتے ہو؟ مجھے کہیں ثابت کر کے دو کہ صحابہ نے سیرت النبی کا جلسہ کیا ہو. مجھے ثابت کر کے دو کہ کہیں سرکار کے صحابہ نے سیرت النبی کا جلسہ کیا ہو. تو دیکھیں سیرت کہتے کس کو ہیں؟ سیرت نام ہے کردار کا. حضرت جی سیرت نام ہے گفتار کا. سیرت نام ہے سرکار کے اٹھنے کا ذکر کرنا، سرکار کے بیٹھنے کا ذکر کرنا، سرکار کے کھانے کا ذکر کرنا، سرکار کے پینے کا ذکر کرنا. میں نے کہا جب بندہ پیدا نہیں ہوا تو سیرت ابھی بیان کیسے ہوگی؟ تو پہلے جو چیز پہلے ہو اسے پہلے بیان کرنا چاہیے. تو سیرت بعد میں ہو، میلاد پہلے ہو. اچھا میں یاد کر رہا تھا کہ آپ نا پلپلا پن چھوڑ دیں سارا. مثال بڑی مشہور ہے کہ ایک بندہ جو ہے سفر پر حضرت روانہ ہوا. اکثر بندوں کی نا عادت ہوتی ہے جب سفر پر روانہ ہوتے ہیں نا تو موٹر سائیکل پہ ہو یا بندہ پیدل ہو یا کسی سواری پر ہو تو کرتا رہتا ہے. وہ بندہ بڑا سمجھدار تھا. اس نے کہا میں سفر پر جا رہا ہوں، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ کرنے کی بجائے میں اللہ کا ذکر کروں.
کسی سمجھدار نے بتایا کہ اللہ 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 کرتا جا، اب اس کی زبان پر یہی الفاظ ہیں اللہ اللہ اللہ۔ اب ابھی درمیان میں ہی پہنچا تھا کہ شکاری جو ہے اپنے جال میں وہ شکار پھنسا کر ہی کھڑا تھا، اس نے نزدیک جا کر کہا اللہ۔ جیسے ہی نزدیک جا کر اللہ کیا تو شکاری کے جال سے جو پرندے تھے سارے اڑ گئے۔ اچھا شکاری نے جو ہے نا اس کو مرنے کی مار دی۔ پھر اس کا وہ بیچارہ کیا کرتا، اس نے کہا حضرت جی اس پہ جو مجھے مار لگی اب بتائیں میں آگے کیا کہوں۔ اس نے کہا آگے یہ کہتا جا کہ ایسی جو ہے ایسے کسی کے ساتھ نہ ہو، ایسے کسی کے ساتھ نہ ہو۔ آگے جاتا ہے تو دلہا دلہن وہ شادی ہو رہی ہے نکاح کا پروگرام میں، وہ کہتے ہیں ایسے کسی کے ساتھ نہ ہو۔ کہ نوجوان پریشان نہ ہوں، میں بد دعا نہیں دے رہا مثال دے رہا ہوں، سبحان اللہ اونچی کریں۔ مثال دے کر مسئلہ بیان کرنا یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ اب یہ قریب جا کر کہتے ہیں ایسے کسی کے ساتھ نہ ہو۔ انہوں نے مرنے کی مار دی، انہوں نے کہا یہ اچھا کام ہو رہا ہے، افزائش نسل ہوگی، سرکار کی سنت پہ عمل کیا جا رہا ہے، نالائق تو کہتا ہے کہ ایسے کسی کے ساتھ نہ ہو۔ اب انہوں نے نا حضرت مرنے کی مار دی، انہوں نے کہا چلو یار اب تو اس پہ بھی مار لگ گئی، بتاؤ کہ آگے میں کیا کہوں۔ انہوں نے کہا یہ کہہ کہ ایسے ہر کسی کے ساتھ ہو، ایسے ہر کسی کے ساتھ ہو۔ اب یہ کہتا جا رہا ہے کہ بھی ایسے ہر کسی کے ساتھ ہو، آگے جو جنازہ آ رہا ہے کہتا ہے ایسے ہر کسی کے ساتھ ہو، ایسے ہر کسی کے ساتھ ہو۔ جنازے والوں نے دیکھا سادہ بندہ مر گئے، تو وہ کھینی ہر کہیں نہ تھی وے کھانا تیرا تھی وے خراب۔ انہوں نے مرنے کی مار دی۔ وہ اصل میں جا رہا تھا اپنی بیوی کو لینے نہ اپنے ساس سسر کے گھر، رات کو پاسا بتا لیتے کہ اللہ ہوئی ہاں پھر پسلیاں بھی دکھ رہی تھی، جسم کا ہر ایک انگ جو ہے وہ دکھ رہا تھا۔ میں مسئلہ بتانا یہ چاہتا ہوں، ہر کسی کی باتوں پہ چلو گے تو ایسے مارے کھاتے رہو گے۔ ارے سنیو، اگر ماروں سے بچنا چاہتے ہو، اگر عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہو، اگر میدان محشر کی سختی سے بچنا چاہتے ہو، خدا کی رب الجلال کی سختی قسم آ جاؤ، آج رسول اللہ کے دامن کو تھام لو، تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی، میدان محشر بھی سمجھ جائے گا۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تمہاری طرف سے ایک روشن دلیل آئی۔ اچھا اللہ کی طرف سے آئے نا حضور، اصل میں کون کون بندہ بیٹھا ہے جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ وہ پیچھے والوں کو کیا مشورہ ہے، نہیں کرنا چاہتے راضی؟ سارے ہاتھوں پر کرو جو جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اصل میں اگر فنکار کو راضی کرنا ہونا تو اس کے فن کی تعریف کرو، دیکھے کیسے سبحان اللہ، تو میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، اگر وہ فنکار سنے گا تو خوش ہو جائے گا۔ اگر فنکار کو راضی کرنا ہے تو اس کے فن کی تعریف کرو، اگر معمار کو راضی کرنا ہے تو اس کی تعمیر کو تعریف کرو، اگر کسی محرر کو راضی کرنا ہے تو اس کی تحریر کی تعریف کرو، اگر کسی فصیح کو راضی کرنا ہے تو اس کی فصاحت کی تعریف کرو، اگر کسی بلیغ کو خوش کرنا ہے تو اس کی بلاغت کی تعریف کرو۔ ارے ہاں ہاں، رب نے مصطفیٰ کو خود بنایا، اگر خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی تعریف کرو۔ تو ہر گلی، ہر لمحہ، ہر کوچہ، ہر گلی و بازار مصطفیٰ کے تذکرے کرو، سرکار کی خط و خال کے تذکرے کرو، ان کے کردار و گفتار کے تذکرے کرو۔ ایسے تذکرے کرو جب قبر میں پہنچو تو زبان پہ یہی الفاظ ہوں، ارے مر کے تو پہنچا ہوں ایسے دل ربا کے واسطے، ارے مر کے تو پہنچا ہوں۔ اصل میں پتہ نہیں مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ جو ہے سبحان اللہ کون سی بات پہ بولنا پسند کرتے ہیں، کہ کوئی سمجھ کون نہیں ہم میں ہونی تھا سبحان اللہ کھائیں یا استغفر اللہ کھاں، یہی تھا میں کہا اللہ اکبر کیا کھاں۔ اصل میں پھر مجھے مثال یاد آ جاتی ہے تو مثال دے دوں پھر آگے بات سمجھاتا ہوں۔ کچھ دوست سے وہ جنازہ اٹھا کر نہ جا رہے تھے، اور جنازہ اٹھا کے نہ ہم کہتے کلمہ شہادت، پھر ساتھ والے کیا کہتے ہیں حضرت اشہدو اللہ الہ الا اللہ،
بھولیا کہ نہیں بیٹا پوچھتا پیا کیا کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اچھا ایک آدمی کے ساتھ سے گزرے انہوں نے کہا کلمہ شہادت, یہ کہتا زندہ باد. میں یہ صبح کا سوچ رہا ہوں بیٹھ کے اتنی دیر سے کہ بھئی آپ کون سی بات پہ جو ہے آپ کو سمجھ آئے. اچھا آئے بات سنیں, میں سمجھانا چاہتا ہوں. تذکرہ تو حضور ہی کا کرنا ہے, شان تو حضور ہی کی بیان کرنی ہے, عظمت تو سرکار کی بیان کرنی ہے. آئے صاحب شفاء الصدور نے بڑی پیاری بات لکھی ہے اور سرکار کی عظمت اس انداز میں بیان کی ہے کہ سبحان اللہ وارے نیارے ہو گئے. صاحب شفاء الصدور لکھتے ہیں ونور اللوح من نور محمد ونور القلم من نور محمد ونور الشمس من نور محمد ونور القمر من نور محمد ونور الجنة من نور محمد ونور العرش من نور محمد ونور الابصار من نور محمد ونور الاجساد من نور محمد ونور الارض من نور محمد ونور السماوات من نور محمد ونور العقل من نور محمد. صاحب شفاء الصدور نے لکھا ارے لوگوں آؤ عظمت مصطفیٰ سنو, شان مصطفیٰ سنو. ارے لوہوں کا نور بھی مصطفیٰ کریم کے نور سے بنا, قلم کا نور بھی مصطفیٰ کریم کے نور سے بنا, جنت کا نور بھی مصطفیٰ کریم کے نور سے بنا. ارے عرش کا نور بھی مصطفیٰ کریم کے نور سے بنا, آسمانوں کا نور بھی مصطفیٰ کریم کے نور سے بنا, زمین کا نور بھی مصطفیٰ کریم کے نور سے بنا. ارے ہاں جو اپنے عقل پہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بڑا عالم ہوں, فاصل ہوں, آج تیری میری عقل کا نور بھی مصطفیٰ کریم کے نور سے بنا. قاری صاحب کی بات مجھے بڑی پسند آئی. انہوں نے کہا کہ جواب انہوں نے ماشاءاللہ بہت عمدہ دیا کہ کہتے ہیں جی سرکار کے بھی تو ہاتھ ہیں, ہمارے بھی تو ہاتھ ہیں, سرکار کی بھی آنکھیں ہیں, ہماری بھی آنکھیں ہیں, سرکار کے بھی پاؤں ہیں, ہمارے بھی پاؤں ہیں. میں نے کہا نالائق تیرا کھانا خراب ہو جائے, کیونکہ خدا جب دین لیتا ہے نا عقلیں چھین لیتا ہے. خدا جب دین لیتا ہے عقلیں چھین لیتا ہے. آؤ بات عرض کرنے لگا ہوں. حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم, آپ کی ذات کتنی بلند و بالا ہے, آپ کا مقام جو ہے وہ کتنا بلند و بالا ہے, آپ کی شان کتنی بلند و بالا ہے, آپ کا ذکر کتنا بلند و بالا ہے, آپ کی رفعت شان اتنی بلند و بالا ہے. رب نے کوئی عقل ہی ایسی نہیں بنائی جو مصطفیٰ کریم کی شان تک پہنچ جائے. اب دیکھیں نا جناب 100 روپے کا نوٹ ہے. اب میں کھڑا ہو کر میں ایک مثال سمجھا رہا ہوں. میں 100 روپے کو نیک بلند کیا میں نے. اب دیکھیں میں نے کتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا جتنی میری حد تھی, جتنی میری حد تھی میں اس کو اتنا ہی بلند کر سکتا ہوں. لیکن قربان نہ جائیں حضور کی عظمت و شان پر. رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب تیرے ذکر کو اس بندے نے بلند نہیں کیا کہ جس کی بلندی کی حد ہو. فرمایا محبوب میں بے حد ہوں اور بے حد نے تیرے ذکر کو بے حد کر دیا, اور بے حد نے تیرے ذکر کو کیا کر دیا, بے حد کر دیا. یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے 12 ربیع الاول کو جو ہے محفل منعقد کرتے ہو اور جلوس نکالتے ہو اور گلی محلوں کو سجا دیتے ہو, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ آؤ عربی عبارت کے ساتھ حدیث سناتا ہوں تاکہ مزہ آ جائے. سرکار کا فرمان سنیں. جب سرکار مکہ سے قبلہ مدینہ ہجرت کر کے گئے نا تو مدینے کے لوگ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے جو ہے نا محبوب کی راہیں تکتے تھے. ہر وقت محبوب کے جلوہ کو دیکھنے کے لیے, سرکار کے آنے کے استقبال کے لیے وہ اپنی راہیں تکتے تھے. سرکار کے رخ زیبا کو دیکھنے کے لیے ہر وقت بیتاب رہتے تھے. قربان جاؤں جب مدینے کے تاجدار مکین گنبد خضرا آمنہ کے لال جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے نا, آئے ہیں صحابہ کہتے ہیں فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ. فرمایا کہ مدینے کے مرد اور عورتیں جو ہیں اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے, اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے. وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخِطَمُ فِي الطُّرُقِ. اور فرمایا کہ مدینے کے بچے اور غلام جو ہیں وہ راستوں کے اندر پھیل گئے, گلی محلوں کے اندر پھیل گئے, اور وہ کیا کہہ رہے تھے فَيُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ, فَيُنَادُونَ
اور سرکار کے یا رسول اللہ کے نعروں سے گلی محلے گونج اٹھے. میں نے کہا یہ جلوس نکالنا اور سرکار کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا یہ احمد رضا خان کی سنت نہیں ہے، نبی کے صحابہ کا طریقہ ہے. اور دیکھیں میں بات یہ عرض کر رہا تھا، کہتے ہیں سرکار کے دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، یہ سارا کچھ تو ایک جیسا ہے، پھر فرق کہاں ہے؟ میں نے کہا فرق یہاں ہے جو تجھے سمجھ نہیں آیا. میرے حضور تو اگر ہاتھ کا اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے نجدی دیکھ لو، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. یہ تو سرکار کی عظمت و شان ہے نا کہ سرکار اگر اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اشارہ کرے سورج عصر کی جگہ پر واپس آ جائے. ارے جن کے اشارے سے درخت اپنی جڑیں اکھیرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ جائیں اور جن کے اشارے سے پتھر کلمہ پڑھنے لگ جائیں، پھر اس محمد عربی کی عظمت و شان سے کیا کہنے. اچھا کہتے ہیں جی تم کہتے ہو کہ حضور علیہ السلام کا جہاں ذکر ہو قبلہ بڑی قابل توجہ. ماشاءاللہ آپ کی موجودگی میں مجھے بات کرنے کا موقع ملا، میرے لیے بڑی یہ ایک فخر کی بات ہے. کہتے ہیں حضور تمہاری محفلوں میں تشریف لاتے ہیں، کیا واقعی لاتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل. کہتے اچھا اس کا پھر جواب دو کہ اگر سرکار آ جاتے ہیں تو بیٹھتے کہاں ہیں؟ ابھی پیر صاحب ماشاءاللہ آنے والے ہیں، قبلہ لخت جگر حضور غزالی زماں راضی دورہ رحمت اللہ علیہ، وہ اس منبر پر جلوہ گر ہوں گے. میں جب آیا نا حافظ اکرم صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ادھر بیٹھ جائے. میں نے کہا ہم چھوٹے ہیں، یہ بڑوں کا منبر ہے تو بڑے ہی بیٹھیں گے. ہم اگر یہاں بیٹھے نا تو ہماری جو جگہ ہے بندہ وہاں ہی بیٹھ جائے تو زیادہ بہتر ہے. حضور کے غلاموں کہتے ہیں کہ حضور آتے پھر ممبروں پر خود بیٹھے ہو، کرسیاں تو کوئی خالی نہیں ہوتی، کرسی پر ممبر پر تو خود بیٹھے ہو، سرکار کہاں بیٹھتے ہیں؟ آؤ اس کا جواب بھی قرآن کی آیت پڑھ کے دو. رب نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. محبوب جب تو کسی اپنے ذکر کی محفل میں تشریف لاتا ہے نا تو ممبروں کا محتاج نہیں ہے. فرمایا میں نے مومنوں کے دل ہی تیرے لیے ممبر بنا دیے ہیں. جڑھا نہ مننے ہوں کو اسا کیا کھوں. ایک بندہ آیا مجھ جیسے نالائق کے پاس، کہتے ہیں حضرت صاحب اس کو میرا ایک بیٹا ہے، کوئی عالم دین تھے ان کے پاس اپنا ایک بیٹا بندہ لے کے آیا. کہتے ہیں میرا یہ بیٹا اس کو نا آپ ایک دن میں عالم دین بنا دیں. اچھا ایمان سے پتہ ہے ایک دن میں بندہ عالم بن سکتا ہے؟ ایک دن میں بندہ عالم بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بن سکتا. اچھا وہ عالم دین نہ بڑے سمجھدار تھے، اس نے نا بچے کو کہا کہ بھئی یہ سارا دن رات نا 24 گھنٹے تیرے پاس ہیں اور تو یہ کہتا ہے کہ میں نہ مانوں، میں نہ مانوں. اب جس کو سبق ہی یہی پڑھایا گیا کہ میں نہ مانوں، اب اس کے سامنے جتنا قرآن پڑھو حدیث پڑھو اس پر کوئی اثر نہیں کرے گا. ہاں جو ماننے والا ہے، میں نے کہا سرکار تو واقعی تشریف لاتے ہیں، یہ میرا عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ سرکار واقعی تشریف لاتے ہیں، سرکار یقیناً تشریف لاتے ہیں. میں نے کہا ہاں سراج العلوم مفتی مظہر مختار قرآنی کا مدرسہ جو ہے اس بات کا جو ہے گواہ ہے، اس کی دیواریں اس بات کی گواہ ہے کہ غزالی زمان نے وہاں کیسے مدنی کے نظارے کروائے تھے. چہرائے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، وہاں سارے علماء نے یہ دیکھا، مجمع نے دیکھا اور اس مدرسے کی دیوار نے دیکھا کہ غزالی زمان نے کیسے محبوب کے جلوے دکھائے. کہتے اچھا ٹھیک ہے اگر سرکار تشریف لاتے ہیں کیا تمہیں نظر بھی آتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل کیوں نہیں نظر آتے، تو اپنی آنکھ پیدا کر، وہ آج بھی نظر آتے ہیں. اچھا کہتے اس کی دلیل کیا ہے؟
میں اس کی دلیل نہ قرآن کریم کی آیت پڑھ کر دینے لگا ہوں۔ قرآن کریم میں نا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ یاد کیجئے اس بات کو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ ہجرت کی رات جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضور آئے، باہر جو ہے دروازے پہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ یہ سارے کھڑے ہیں۔ صدیق اکبر نے عرض کی حضور مجھے ڈر لگتا ہے، اپنی جان کی فکر نہیں آپ کی فکر ہے، کہیں یہ کافر آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ سرکار نے فرمایا صدیق گھبراتا کیوں ہے، ہم دو کے ساتھ تیسری رب کی ذات ہے، ہم دو کے ساتھ تیسری رب کی ذات ہے۔ اچھا سرکار نا باہر تشریف لائے، سرکار نے زمین سے چند کنکریاں اٹھائیں اور کافروں کی طرف پھینک دی۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی وما رمیتا، محبوب یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، محبوب یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، اذ رمیتا جب آپ نے پھینکی، یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، جب آپ نے پھینکی کیا مطلب ہے؟ فرمایا ولکن اللہ رما، محبوب یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، یہ اللہ نے پھینکی ہیں، یہ کنکریاں اللہ نے پھینکی ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے، میں نے کہا جب سرکار نے کنکریاں پھینکی، سرکار سامنے سے گزر گئے، صدیق اکبر سامنے سے گزر گئے، ابو جہل کو نظر نہیں آئے، ابو جہل کو نظر نہیں آئے، صدیق اکبر اور سرکار سامنے سے گزر گئے، عتبہ کو نظر نہیں آئے، شیبہ کو نظر نہیں آئے۔ میں نے کہا سامنے سے گزر گئے نظر کیوں نہیں آئے؟ تو اس کا جواب یہ نکلا کہ ارے سرکار جو ہے کافروں کو نظر نہیں آتے، صدیق اکبر کسی کافر کو نظر نہیں آتے، صدیق اکبر نظر آتے ہیں داتا گنج بخش علی حجویری کے غلاموں کو، صدیق اکبر نظر آتے ہیں، سرکار نظر آتے ہیں، جو غوث اعظم کا دیوانہ ہو، جو قطب ربانی کا دیوانہ ہو، جو معین ملت و دین کو ماننے والا ہو، کافروں کو سرکار کبھی نظر نہیں آتے۔ میں نے کہا آؤ امام بصیری سے پوچھو، تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے سرکار کو دیکھا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں میں نے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے سرکار کو دیکھا۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں میں نے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے حضور کو دیکھا۔ داتا علی حجویری کہتے ہیں میں نے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے حضور کو دیکھا۔ میں نے کہا جو آج بھی داتا کا ماننے والا ہے سرکار اس کو آج بھی نظر آتے ہیں، سرکار آج بھی اپنا جلوہ بے حجاب دکھاتے ہیں۔ میں نے کہا جسے نظر نہیں آتے اسے کنکری لگی ہوگی، جسے نظر نہیں آتے اسے کنکری لگی ہوگی، یا تو وہ ابو جہل کی نسل سے ہوگا، یا وہ عتبہ کی نسل سے ہوگا، یا وہ شیبہ کی نسل سے ہوگا۔ جو صدیق اکبر کا دیوانہ ہے، جو صدیق اکبر کو ماننے والا ہے، سرکار آج بھی اس کو اپنا جلوہ بے حجاب دکھاتے ہیں، نظر کرم بھی فرماتے ہیں، مشکل حل بھی فرماتے ہیں۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے آقا کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی گئے جب سرکار جان عالم کا نور مبارک میرے پیٹ کے اندر آیا، آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا مکے کی ساری عورتیں جب حاملہ ہوتی تھی پیٹ باہر آ جاتا تھا، لیکن قربان جاؤں فرمایا جب سرکار کا نور مبارک میرے پیٹ کے اندر آیا، میرا پیٹ جو ہے باقی عورتوں کی طرح وہ باہر نہیں آیا۔ آپ فرماتی گئے جب سرکار کا نور مبارک میرے پیٹ کے اندر آیا، آپ فرماتی ہیں میں دھوپ پہ نکلتی ہوں بادل سایہ کرتے گئے، سبحان اللہ اونچی کریں۔ آپ فرماتی ہیں جب میں دھوپ میں نکلتی ہوں بادل سایہ کرتی ہیں، جب میں نکیلے پتھروں پر قدم رکھتی ہوں پتھر موم بن جاتے ہیں، جب میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ آپ فرماتی گئے میں نے وہاں کھڑے ہو کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی یا رب ذوالجلال یہ کیا معاملہ ہے؟ بڑی تعجب کی بات ہے کہ جب میں دھوپ میں نکلتی ہوں بادل سایہ کرتے ہیں، جب میں نکیلے پتھروں پر قدم رکھتی ہوں پتھر موم بن جاتے ہیں، جب میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں پانی کنویں کا خود بخود اوپر آ جاتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ بڑی حیران کن بات ہے، بڑی تعجب کی بات ہے۔ آواز قدرت آئی اے آمنہ پریشان نہ ہو، گھبرانا نہیں گئے، تعجب نہیں کرنا، ارے محبوب کی
جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، آج لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں جی تم اتنے بڑے جھنڈے لگا دیتے ہو، اتنے جھنڈے لگاتے ہو، جھنڈیاں لگا دیتے ہو۔ میں نے کہا آؤ میں فرمان بھی سیدہ آمنہ پاک کا پیش کرتا ہوں تاکہ جو بندہ نہ مانے اس کو فتوا بھی سیدہ آمنہ کی لگ جائے۔ آؤ میں کیا کہہ رہا ہوں، حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں جب سرکار کی جلوہ گری ہوئی، آپ فرماتی ہیں رأیت علما فی المشرق، ایک بڑا جھنڈا میں نے مشرق کے اندر دیکھا، ورأیت علما فی المغرب، ایک بڑا جھنڈا میں نے مغرب کی سرزمین پر دیکھا، ورأیت علما علی ظہر الکعبہ، ایک بڑا جھنڈا میں نے کعبے کی چھت کے اوپر دیکھا۔ میں نے کہا مشرق کے اندر جھنڈا جو ہے جبریل امی کی مرضی سے نہیں لگا، رب کی مرضی سے لگا، مغرب کے اندر جھنڈا جو ہے جبریل امی کی مرضی سے نہیں لگا، رب کی مرضی سے لگا۔ رب کے گھر بیت اللہ پہ جھنڈا جبریل امی نے لگایا، اپنی مرضی سے نہیں لگایا، ارے بلکہ رب کی مرضی سے لگایا۔ ایک دن جبریل امی سے میرے آقا نے پوچھا اے جبریل بتا تو صحیح تیرے بننے کا مقصد کیا ہے؟ جبریل امی نے عرض کی خلی کا جبرائیل لخدمت رسول اللہ، یا رسول اللہ جبریل امی کو بنایا ہی آپ کی خدمت کے لیے گیا ہے، جبریل امی کو تو آپ کی خدمت کے لیے۔ لیکن میں نے کہا جو جھنڈا مشرق میں لگا، جو جھنڈا مغرب میں لگا، جو جھنڈا کعبے کی چھت پر لگا، یہ سارے کا سارا اہتمام انتظام کس کی آمد ہو رہی ہے؟ مصطفیٰ کریم کے آنے کا سارا انتظام ہو رہا ہے۔ حضرت آمنہ پاک فرماتی ہے جب میرے لخت جگر نور نظر محمد مصطفیٰ احمد مختار کی جلوہ گری، نعرہ رسالت